السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج۔ آج جو ایک ڈرامہ ہوا اس کو میں ڈرامہ ہی کہوں گا، اور میرے بہت سارے ساتھی بھی اسے ڈرامہ ہی کہیں گے، اور میرا خیال ہے دیکھنے والے بھی ڈرامہ ہی کہیں گے کہ 14 سینیٹر کا کورم تھا، جس میں چیئرمین سینیٹر نے کیسے اجازت دے دی کہ ایک قرارداد پیش کی گئی اور وہ منظور بھی کی گئی کہ الیکشن ملتوی کیا جائے۔ یہ قرارداد تھی، پہلے بھی افواہیں چل رہی تھیں، اور وہ جو قرارداد پیش کرنے والا وہ آزاد حیثیت سے سینیٹر ہے، اور ہے وہ نون لیگ کا بندہ، کیونکہ پہلے بھی وہ نون لیگ میں تھا، بعد میں بھی وہ نون لیگ میں ہے، اور ہر مقام پہ ووٹ بھی وہ نون لیگ کو دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی گیم ہوئی ہے کہ جی نام بھی ہمارا نہ آئے اور الیکشن بھی ملتوی ہو جائے۔ الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس میں جو نون لیگ کا ایک بندہ تھا اس نے بھی مخالفت کی، امان نے کہ جی نہیں، 2008 میں بھی یہ اس سے برے حالات تھے، 2013 میں بھی اس سے برے حالات تھے، وہ ساری چیز اس نے بتایا۔ اس نے کہا جی الیکشن ہونا چاہیے، یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ خالی رہے، کوئی نئی قانون سازی نہ ہو۔ پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی، جو ایک دو بندے اس کے بیٹھے تھے، بلکہ ایک بندے پیپلز پارٹی کے نے اس کے حق میں ووٹ دیا، جس کو پیپلز پارٹی کی قیادت نے ناراضگی کا اظہار کیا اور شوکت نوٹس بھی دے دیا، اور پی ٹی آئی نے تو مخالفت کرنی تھی، پی ٹی آئی نے مخالفت کی۔ سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ آزاد لوگوں کو کیا پرابلم ہے۔ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے تو پارٹیوں کے لیے کہ عوام انہیں ایکسپٹ نہیں کر رہی۔ مہنگائی کا اتنا عروج ہے کہ عوام اب پارٹیوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہی، تو یہ کس نے گیم کی؟ یہ ہے تلاش کرنے والی بات، یہ ضرور۔ اور اس میں جو الیکشن کمیشن کا رد عمل آیا، الیکشن کمیشن نے کہا جی سپریم کورٹ کے علاوہ ہم کسی بات کو نہیں مانتے، ہم مانیں گے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر کوئی ہوا تو اس کو ضرور فالو کریں گے اور اس کو مانیں گے بھی، مگر اس طرح کی قرارداد کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوگا، وہ سٹل انہوں نے کہا جی ہم اس بات پہ قائم ہیں اور شیڈول جاری رہے گا۔ اب یہ جو سینٹ کا ڈرامہ ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے، اور اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ 14 لوگ کس کے بیٹے ہوئے ہیں، وہ کس پارٹی کو آج تک ووٹ دیتے رہے، اور کون بھاگنا چاہتے ہیں۔ آزاد امیدوار کو کیا پرابلم ہے کہ وہ کیوں بھاگے گا؟ بات اصل میں اس میں دیکھنے والی سوالیہ نشان یہ ہے۔ اور پھر وہ ان 14 کے کہنے پہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ کیسے اس بات پہ اس نے اجازت دے دی، وہ کیسے اس کو کورم مکمل سمجھ کر اس نے پاس کروا لیا، اور غیر معینہ مدت کے لیے سینٹ کا وہ جو ہے اجلاس ختم بھی کر دیا۔ یہ ساری باتیں دیکھنی اور سوچنے والی ہے عوام کے لیے، خاص طور پر جو مڈل طبقہ پس رہا ہے ان کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے۔ ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کون سے ڈرامے عوام کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن ہوں گے، کوئی قانون سازی ہوگی، اور ایک بات اور، میرا نہیں خیال کہ اب جو جنوری میں آئی ایم ایف نے ان کو قسط دینی تھی وہ دے گی، کیونکہ پہلے قسط کا جو تیا پاچا ہوا ہے وہ ساری دنیا نے اب دیکھ لیا ہے کہ اس میں 10 ارب کے اشتہارات دیے گئے ہیں، باقی آپ کے سیر سپاٹوں پہ لگ گئے ہیں۔ یہ جو آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں نون لیگ نے یہ کیا وہ کیا، انہوں نے بڑی سیریں کی ہیں، یہ 16 مہینے میں 15 مہینے باہر ہی رہے، اور بڑے بڑے ہوٹلوں پہ سیر و تفریح کرتے رہے، پذیر رہے، تو کس کا خرچہ تھا؟ اس غریب عوام کا خرچہ تھا۔ اب آپ اس غریب عوام سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ تو یہ ضرور سوچئے گا کہ اس کے پیچھے کون سی پارٹی ہے جس نے یہ قرارداد پیش کروائی ہے اور الیکشن نہیں ہونے۔ میں نے پہلے بھی اپنے بلاگ میں کہا تھا، اب پھر کہہ رہا ہوں کہ الیکشن پاسبل نہیں ہے کہ یہ کروائے، کیونکہ سروے پیمرا نے تو الیکٹرانک میڈیا کو منع کر دیا ہے کہ سروے نہ کیا جائے، مگر سروے تو ہو رہے ہیں،
پارٹیاں خود کروا رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، اپنے آس پاس کے غریب لوگوں کا، ہمسائے کا ضرور خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین ناصر، اجازت دیجیے، اللہ نے کیا